اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اب اصحاب کہف کا تذکرہ تھا گزشتہ آیت میں، تو اب یہاں سے ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اصل میں تو یہ جو وہ لوگ جو منکرین آخرت ان پر دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ٹھکانہ بنایا، کہ اس ہے تو اس سے پہلے عام طور پر اذکر مقدر ہوتا ہے کہ یاد کیجیے وہ وقت جب ٹھکانہ بنایا فتیۃ چند نوجوانوں نے الی الکہف غار کی طرف، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمیں اپنی جانب سے عطا کیجیے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے بنا دیجیے ہمارے کاموں میں مطلب رہنمائی والا معاملہ۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، تو ہم نے ڈال دی ان کے کانوں پر غار میں، مطلب ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا غار میں، سنین عددا گنتی کے چند سال، ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ ہم جانیں ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت زیادہ محفوظ رکھنے والی ہے اقامت کی مدت، کہ جتنی دیر وہ وہاں ٹھہرے رہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کا قصہ درست، ٹھیک یعنی جیسے ان کا واقعہ ویسے ہی بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ مفسرین نے بیان فرمائی کہ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کی قریب کے زمانے میں یہ ہوا، تو اب یہ لوگوں میں مختلف حوالوں سے مشہور تھی، تو اس لیے یہاں قرآن نے کہا بالحق کہ ہم ٹھیک اس کو بیان فرماتے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، تو اب یہ لوگ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر ایمان لے، اور اس کے ان کے بارے میں یہی قول ہے کہ وہ اس وقت کے مطابق دین عیسائیت پر یہ تھے، دین عیسائیت کی جو تعلیمات تھیں وہ برحق تعلیمات تھی اس وقت یہ دین عیسائیت پر تھے، اور جو ان کا عمومی معاشرہ ماحول تھا وہ اس کے برعکس، ٹھیک ہے، وہ شرک اور بت پرستی پر مبنی معاشرہ تھا جس میں یہ لوگ رہ رہے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ یہ چند نوجوان کہ جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے اضافہ کیا زیادہ کیا ان میں ہدایت، سمجھداری۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن جس چیز کو سمجھداری کہہ رہا ہے وہ ہے جو حق کے راستے میں استعمال ہوگی، یعنی ہدایت کی تلاش میں، حق کی تلاش میں استعمال ہوگی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے جما دیا ان کے دلوں، یعنی ثابت قدم کر دیا، اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہو گئے، یعنی جب انہوں نے مطلب ان سے سوالات کیے نا بادشاہ نے، فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ تو آسمان و زمین کے پروردگار ہیں، لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، کہ ہم ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے معبود، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم ایسا کریں تو ہم اس وقت جو ہے بڑی، مطلب اگر ہم ایسی بات کریں گے تو یہ بڑی عقل سے بعید بات ہوگی، عقل سے دور ہوگی۔ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم ہے کہ جنہوں نے بنا لیا اس کے علاوہ معبود۔ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، یہ کیوں نہیں لے کر آتے ان پر کوئی واضح دلیل، کوئی سند کہ جس میں اس کی اجازت دی گئی ہو۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ ان سے
وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ یعنی جب تم اس سے علیحدہ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ ان لوگوں سے اور جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ تو اب ٹھکانہ بناؤ غار کی طرف، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ یعنی اللہ تعالیٰ پھیلا دیں گے تمہارے واسطے اپنی رحمت میں سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اور بنا دیں گے تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی والی صورت۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ ٹھیک ہے، اب یہ غار کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اس کی حیت کس طرح کی تھی، کس طرح کا بنا ہوا۔ ٹھیک ہے، نہ تو اس کا جو رخ تھا وہ مشرق کی طرف تھا، نہ مغرب کی طرف، ٹھیک ہے کہ یعنی اس پر دھوپ نہیں پڑتی تھی طلوع کے وقت بھی اور غروب کے وقت، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ شمال یا جنوب کی طرف تھا۔ اور ان کے قریب سے تو گزرتی لیکن ان کے مطلب جسموں پر نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی صورت ایسی رکھی گئی کہ جو اس کے باقی اثرات وہ وہاں مطلب جو چیزیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، ہوا کا ہونا، سردی گرمی کسی حد تک، تو وہ چیزیں وہاں موجود۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ تو وہ یعنی بچ نکلتا ہے ان کے غار سے، ٹھیک ہے، ہٹ کر چلتا ہے ذات الیمین داہنی جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو وہ جو دھوپ ہے نا اس کی، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ یعنی وہ ہٹی رہتی ہے شمال کی طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ٹھیک ہے۔ اب بظاہر تو یہ ہے نا کہ غار جو ہوتے ہیں وہ بڑے تنگ ہوتے ہیں، تاریک ہوتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور وہ وہاں ایک کشادہ جگہ میں تھے، فجوہ یعنی کشادہ جگہ میں، کھلی جگہ میں، ذَلِكَ مِنْ آیات تھا وہ غار ہی لیکن وہ غار میں ذرا کھلی جگہ میں، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ یہ یعنی اس طرح سے ان کا ایک طویل عرصے تک رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ اور جو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دیں وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اور کہ آپ نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹا دیں آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی رہنما، کوئی دوست ہدایت دینے والا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی بعض مفسرین نے کہا کہ غار کی حیت ایسی تھی کہ وہاں دھوپ نہیں پڑتی تھی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کرامت یعنی ان کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت عطا کی کہ وہاں پر دھوپ نہیں پڑتی، باقی آثار جو زندگی کے وہ بھی وہاں باقی رہے، جیسے آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ کہ آپ ان کو شمار کر دیکھنے والا ان کو سمجھتا ہے جاگتے ہو، ٹھیک ہے، بظاہر خطاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن عمومی خطاب ہے تمام لوگوں، یعنی جو بھی ان کو دیکھتا ہوا ان کو جاگتا ہوا سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک روب رکھ دیکھنے والے پر ان کا ایک روب رہا تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہوتی ٹھیک ہے کہ وہ باروب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے جاتے کہ دیکھنے والے کو ان کی عظمت محسوس ہوتی، ویسے اس کو محسوس کرتے۔ وہم رقود حالانکہ وہ لوگ تو کیا ہوتے سو رہے ہوتے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اور ہم ان کو پلٹتے ہیں، ذات الیمین و ذات الشمال دائیں طرف اور بائیں طرف، ٹھیک ہے، ذات الیمین دائیں طرف اور بائیں، مطلب یہ کہ اگر وہ ایک ہی حالت پر رہتے تو مٹی ان کے جسموں کو کھا جاتی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کی حیات کو برقرار رکھنے کے لیے معاملہ کیا گیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ ٹھیک ہے، ان کا کتا جو ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں برہم اور اس کا نام بھی بیان کیا جاتا ہے قطمیر، تو وہ بھی ان کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے،
بعض مفسرین نے کہا کہ کسی ضرورت کے تحت ان کے ساتھ آ گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہا. ٹھیک ہے, تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو جس کی صحبت میں وقت گزارے گا تو اس کو بھی ویسے ہی مقام حاصل ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں کہتا ہے نا کہ المرء مع من احب. ٹھیک ہے, تو جو نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ان کی نیکی کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ اس کو ہی پہنچے. ٹھیک ہے, اب بظاہر کتا جو ہے وہ ایک مکلف بھی نہیں ہے, ایک جانور ہے, لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا تو اس کا بھی تذکرہ کہاں آ گیا؟ قرآن پاک میں آ گیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کا کتا باسط ذراعیہ, کہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے, بالوسیط یعنی جو غار کے سامنے ایک چوکھٹ تھی. ٹھیک ہے, ایک تو اس کی وجہ سے بھی کوئی وہاں نہ آتا کہ عام طور پر وہ اس کے پہرا ہوتا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ, کہ اگر آپ ان پر مطلع ہوتے, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, مطلب آپ ان کو جاننے کی کوشش کرتے, وہاں پہنچ جاتے. تو یہ بھی بظاہر کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مقصود باقی لوگوں کو سنانا. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, تو آپ وہاں سے پیچھے پلٹ آتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور آپ کے دل میں ان کا ایک خوف وہ بھر جاتا, رعب ان کا بڑھ جاتا. مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب اتنے عرصہ رکھا تو اس کے مختلف یہ اسباب بنائے, اس کی صورتیں بیان کی جا رہی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے ان کو اتنے طویل عرصہ رکھا, اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کیا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کریں, سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ مطلب آپس میں بات کریں کتنی مدت ٹھہرے ہو تم لوگ. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ, تو انہوں نے کہا کہ مطلب مختلف لوگ رائے دے رہے تھے نا, پھر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ, یعنی یہ سارے تو ہم اندازے لگا رہے ہیں, تو البتہ یہ ہے کہ تمہارا پروردگار ہی جانتا ہے جتنی مدت تم لوگ یہاں ٹھہرے رہے. اور فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ, تب انہوں نے کہا کہ کیا کرو کہ ان میں سے کسی ایک کو بھیجو. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ, یعنی اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو, بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ, یعنی اس درہم دینار کے ساتھ, إِلَى الْمَدِینَہ, شہر کی طرف. ٹھیک ہے, وہ مدینہ شہر کے بارے میں جو ہے ترسوس اس کا نام ہے, ترسوس. ٹھیک ہے, یا افسوس تو ان کے پاس جو بھی نقدی وغیرہ تھی انہوں نے کہا کہ اس کو دے کر ایک شخص کو ہم بھیجتے ہیں شہر کی طرف. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, چونکہ ان کے زمانے میں بتوں کے نام پر ذبیحہ بہت زیادہ ہوتا تھا, ان کے نام پر جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, اور وہ دیکھ لے کہ کون سا کھانا جو ہے زیادہ پاکیزہ ہے. تو ازکیٰ کی جو تفسیر ہے وہ کس سے کی گئی؟ حلال سے. ٹھیک ہے, تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مشتبہ جگہ ایسی چیز ہو تو وہاں پہلے تحقیق ضروری. ٹھیک ہے, عام حالات میں تو اصول یہی ہے کہ اشیاء کے اندر اصل جو ہے وہ کیا, اباحت. ٹھیک ہے, اگر کسی چیز کے کوئی بظاہر اسباب معلوم نہ ہو تو اس کو حلت پر ہو کرے گی. ٹھیک ہے, جہاں کہیں شبہ ہو پھر وہاں پر پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے. البتہ اس میں بھی بہت زیادہ یعنی مبالغے میں نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر غالب گمان اس کی حلت جائے تو ٹھیک. اسی طرح اور بھی مسائل میں معاملات میں یہی اصول ہوگا. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ,
اور وہ اس میں سے لے آئے تمہارے پاس رزق، یعنی کچھ رزق لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس کلمے پر آ کر قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہو جاتا، نصف ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا کلمہ اس کے لیے رکھا گیا. ٹھیک ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ کے معنی کیا ہے؟ نرمی سے پیش آنا، اچھے انداز سے پیش آنا، اچھے طریقے سے بات کرنا. ٹھیک ہے، تو یہی پورے قرآن کا خلاصہ، قرآنی تعلیمات. ٹھیک ہے، یعنی دین اسلام کا تعلق جو ہے وہ صرف عبادات کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ، تو یعنی وہ جائے نا وہاں زیادہ کسی سے بحث مباحثہ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، اچھے انداز سے بات کرے. وَلَا يَشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، مطلب کوئی نقصان نہ پہنچا دے بعد میں. إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، تو اگر یہ لوگ جو مخالف ہیں سارے، اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے، يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، یہ تمہارے بارے میں ان کو علم ہو گیا، يَرْجُمُوكُمْ، وہ تمہیں کیا کر دیں گے؟ رجم کریں گے، سنسار کر دیں گے. او يعيدوكم في ملتهم، یا تمہیں زبردستی جو ہے اپنی اس میں ملت میں لے آئیں، لوٹا دیں گے. ٹھیک ہے، ولا تو ایسا ایسا پھر کیا ہوگا کہ یعنی اگرچہ شروع میں کراہتاً ہو، پھر ایسے ایسے انسان کے دل میں اسی سی محبت آ جاتی. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہو گیا، جب تم دوبارہ اسی ملت کی طرف لوٹ آئے، تو پھر تم لوگ جو ہے ہرگز کیا نہیں ہوں گے، کامیاب نہ ہوں گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. ٹھیک ہے، اب لیکن اب اتنا عرصہ گزر چکا تھا، ان کو تو معلوم نہیں تھا. تو اب اس زمانے میں جس وقت یہ بیدار ہوئے، اس وقت یہ جو بادشاہ تھا وہ دین حق پر تھا، توحید پرست تھا. البتہ اس کے دور میں ایک بحث بہت زیادہ چلی ہوئی تھی، بیس بعد الموت کی. ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں یہ لوگ بیدار ہوئے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو مطلع کر دیا ان پر، یعنی اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت معاشرے کے لوگ. لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت جو ہے اس کے وقوع میں کیا نہیں ہے، کوئی شک نہیں. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، کہ جب وہ آپس میں، اب کیا ہوا، اب وہ اصحاب کہف بیدار ہو گئے، لوگوں کو بھی علم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، کہ جب لوگ آپس میں کیا کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، مطلب یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، معجزہ ہے، ان لوگوں کی کرامت ہے. تو اب ان کی یاد میں کیا کر لیا جائے، ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، ان پر کوئی عمارت بنا. ٹھیک ہے، اب اس میں مختلف اقوال ہیں کہ ان کا مقام کیا تھا، بعض لوگوں نے اس کی تعیین کی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے مقام کا صحیح علم جو ہے نا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، پھر کچھ تاریخی شواہد بھی ہیں کہ بعض لوگوں نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی، ان کا مقام، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. ربهم اعلم بهم، کہ ان کا پروردگار زیادہ جانتا ہے ان کے بارے. ٹھیک ہے، مطلب اس میں دو احتمال، ایک تو کسی کا قول ہے کہ جب وہ ان میں سے کسی نے کہا کہ جب وہ اصحاب کہف کے بارے میں نہ جان سکے، کہ دوسرا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہی قول ہے کہ جس چیز میں اختلاف کریں، قیامت کا وقوع ہوگا، کب ہوگا، اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہا ان لوگوں نے کہ جو غلبوا علی امرہم، مطلب جن کی جو صاحب حیثیت لوگ تھے، جو ان کے معاملے میں غالب آنے والے تھے، مطلب جو صاحب اقتدار لوگ تھے، جن کی بات مانی جاتی تھی، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم بنائیں گے ان پر مسجد تاکہ ان کی یادگار کے طور پر باقی رہے اور وہاں عبادت ہوتی رہے.
سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنے، 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، اور کہتے ہیں کہ 5 لوگ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا رجما بالغیب، یعنی یہ کیا، یعنی بن دیکھے پتھر برسانا، اندازے لگانا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 قول ذکر کر کے قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور انہوں نے کہا کہ سبعۃ، ان 3 گروہ ہو گئے نا اب لوگوں کے۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اب قرآنی اسلوب سے یہ بھی بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ اصحاب کہف کی جو تعداد تھی، یہ اس قصے کے جو مقاصد ہیں ان کا ان کی تعداد کا جاننا ان پر موقوف نہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے جو مقصد کیا ہے، واعظ و نصیحت ہے، عبرت ہے، تو وہ ان کی تعداد جاننے پر موقوف نہیں، اسی وجہ سے قرآن نے بھی زیادہ اس کے در پہ نہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ اس میں ایک اشارہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ 7 لوگ تھے، 8واں کا کتا تھا۔ وہ وجہ اس کی ہے کہ 2 قول ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رجما بالغیب، اور تیسرے قول کے بعد کچھ نہیں کہا۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی جانتا ہے ان کی گنتی، عالم بعدتہم، جانتا ہے ان کی گنتی کو، ما یعلمہم الا قلیل، کہ نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی قلیل میں سے ہوں، مطلب میں بھی ان میں سے ایک ہوں کہ میں ان کی تعداد جانتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے اسی آیت مبارکہ کے اندر، تو اس کو پہلے پوری کر لیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تعداد کا جاننا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس بحث میں نہ پڑیں الا مراء ظاہرا، مگر سرسری طور میں اس میں زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں سرسری کے علاوہ۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی ایک سے بھی ان کے بارے میں سوال نہ کی، ان کی تعداد کے بارے میں۔ اچھا، اب یہاں پر اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاثۃ رابعہم کلبہم، خمسۃ سادسہم کلبہم، لیکن جب آگے سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہاں واو کے ذریعے سے حرف عطف لایا گیا، تو حرف عطف لانے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ادبی حوالے سے ایک بات، گرامر کے حوالے سے، کہ تو عرب لوگوں کا یہ اسلوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عدد کی جو پہلی گرہ ہوتی ہے نا وہ 7 ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد جو عدد آئے وہ الگ سے شمار ہوتا ہے، اس سے پہلے جتنے بھی عدد آئے نا وہ ایک ہی شمار کرتے ہیں وہ، تو پہلی گرہ وہ لگاتے ہیں اگر 7 پر، تو وہ کہتے ہیں 7 کے بعد جو عدد آئے گا وہ ذرا الگ شمار ہوتا ہے، تو الگ شمار اس کی یعنی الگ ہونے کو بتلانے کے لیے واو لے آئے، کیونکہ عطف کس کا مغایرت کا تقاضا، جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 9 تک جو ہے اکائی ہوتی ہے اور 10 سے پھر آگے دہائی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح عربوں کے ہاں یعنی وہ گرا وہ 7 سے آ کر شمار کرتے تھے کہ 7 کے بعد جو عدد آئے گا جو ہے آج کل بھی عربی کے اندر بھی اب ایسے ہی ہے، 7 کے بعد جو عدد آئے گا وہ الگ شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج کل جو ہے وہ 9 تک ہوتا ہے کہ 9 کے بعد جو عدد آتا ہے وہ پھر الگ شمار کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس واو کو واو ثمان کا لقب بھی دیتے ہیں، یعنی جو علماء ادب ہے وہ اس کو واو ثمان کا لقب بھی دیتے ہیں۔ یہ واو کیا ہے؟ واو ثمان۔ ٹھیک ہے، تو ان کی گنتی کا جاننا جو ہے وہ ان کے واقعی قصے پر جو اس کے مقاصد ہیں، جو اس سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں، وہ ان پر موقوف نہیں، البتہ سرسری طور پر قرآن نے اس کو ذکر کر دی۔